بلاول صاحب، آپ ان کے بھائی کی کیا تعریفیں کیا کرتے تھے؟ شہباز شریف سپیڈ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے، کلفٹن میں، اپنے گھر میں، تو ہمیں شہباز شریف جیسا بندہ ہوتا تو ہمارے یہاں تو شہباز شریف کو آپ چیف منسٹر بنا دیں سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، بہت زبردست بات کی ہے جناب سرفراز بگٹی، نگران وزیر داخلہ نے بہت اچھا کام کیا۔ انہوں نے ایک شہداء کی گیلری بنائی ہے وزارت داخلہ میں، وہ آج اس کا انہوں نے افتتاح کرایا ہے۔ میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، کیا معاملہ ہے، کیوں اس کی ضرورت پیش آئی۔ اور دوسری بات، میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین جو ہیں، ان کی جو تاحیات نائلی کی تھی، ثاقب نثار نے قانون سے ہٹ کے فیصلہ دیا تھا، 5 سال کی نائلی تھی، بنتی تھی، اس نے تاحیات کر دی۔ اس کے خاتمے کے امکانات بڑے واضح ہو گئے ہیں، اور کون ختم کرے گا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج آپ کو کیسے ختم ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، سب سے بڑا، بشرا بی بی عدت کیس ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ جج نے کیس کو قابل سماعت قرار دے کر نوٹسز ایشو کر دیے ہیں، اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے میں اس کی بھی وضاحت آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے اپنے پروگرام میں ایک مرتبہ ذکر کیا تھا، کچھ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، کیونکہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی مجھے ملے تھے، انہوں نے مجھے تفصیل بتائی تھی کہ وزارت داخلہ میں ایک شہداء کی گیلری بنائی جا رہی ہے، سول شہداء کی، یعنی ججز ہو گئے ریٹائرڈ، پھر وکلاء ہو گئے، سیاسی دان، سیاسی رہنما ہو گئے، اور سیاسی کارکن جو دہشت گردی کا نشانہ بنے، ان کی ہسٹری میں ان کے ناموں کو محفوظ کرنے کے لیے، نوجوان نسل کو بتانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، گیلری بنائی۔ وہاں کس کی تصویر لگی ہے؟ سب سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگائی گئی ہے، اور وہاں تقریب میں کون آیا؟ بلاول بھٹو زرداری، سرفراز بگٹی، بے نظیر کی تصویر وہاں لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میاں افتخار حسین صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہیں، ان کے بیٹے کو بھی دہشت گردوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر بلور فیملی ہے، ہارون، بشیر احمد بلور، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ پھر کوئٹہ میں ایک حملہ ہوا تھا، اس میں بڑے وکلا شہید ہو گئے تھے، وہ بھی تصویریں لگائی گئی ہیں۔ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے بھی دورہ کیا ہے وزارت داخلہ کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد کرتی ہیں۔ بالکل آپ نے درست بات کی ہے، اور یہ میں سرفراز بگٹی صاحب کے اس آئیڈیا کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بلاول صاحب وہاں گئے ہیں، تو یہ روایت اور یہ سلسلہ یہاں پر نہیں، صوبوں میں بھی ہونا چاہیے۔ صوبائی وزارت داخلہ میں بھی ہونا چاہیے، ان کے پاس بھی لسٹ ہوگی کہ کون کون سے رہنما جو ہیں اور سیاسی کارکن دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی۔ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ موقف بڑا درست ہے کہ پارلیمنٹ اور میڈیا میں دہشت گردوں کی جو حمایتی آواز ہے اس کو کچلنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کے لیے آئین اور قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔
ناظرین، دوسرا معاملہ ہے عدت کیس کا۔ آج جج قدرت اللہ صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا۔ وکیل ہیں استغاثہ کے یا ان کے کہہ لیں آپ خاور مانیکا کے، رضوان عباسی، وہ پیش ہوئے، انہوں نے دلائل دیے۔ تو دلائل کے دوران ایک بڑا اہم نقطہ آیا اور پوچھا جج صاحب نے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کے کیس میں 2 گواہ چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ وقوع دیکھا ہو۔ اس پر انہوں نے کہا آپ قانون پڑھیں وکیل سے۔ پھر انہوں نے وقفہ کر دیا، دوبارہ انہوں نے دلائل دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ شکایت کرنے والے کے پاس 2 گواہ ہونے چاہیے۔ تو جج صاحب نے کہا اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، جو وکیل تھے رضوان عباسی، انہوں نے ایک نئی بات کر دی آج، یہ اس سے پہلے نہیں تھی، کہ ایک گھریلو ملازمہ خاتون بھی ہیں اور وہ بطور گواہ پیش ہوں گی، وہ بھی عینی شاہد ہیں کہ عمران خان گھر میں آتے تھے ان کے اور بشریٰ بی بی سے ملا کرتے تھے۔ اب باقی بات میں نہیں کروں گا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ باقی میں اب جج صاحب نے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹسز ایشو کر رہی ہیں اور بشریٰ بی بی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اب وہاں کیا سوال جواب ہوں گے یہ تو اسی دن پتہ چلے گا۔ ناظرین، سب سے اہم معاملہ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا تھا۔ بادشاہ کیسرانی صاحب ہیں جنہیں 2007 میں نائل کیا گیا اور بعد ازاں انہیں تا حیات نائل قرار دے دیا گیا جی۔ تو سپریم کورٹ نے اس پہ کہا کہ تا حیات نائلی کے معاملے میں عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد جو ہے پایا جا رہا ہے اس پر نوٹس لے لیا جی، اور سپریم کورٹ نے جنوری میں سماعت اس کے لیے لارجر بینچ 5 رکنی یا 7 رکنی تشکیل دیں گے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز ایشو کر کے یہ معاملہ جو لارجر بینچ کی تشکیل کا ہے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو علم میں ہوگا کہ میاں محمد نواز شریف کو احتساب عدالت سے جو سزائیں ہوئیں وہ بعد کا معاملہ ہے۔ 28 جولائی 2017 کو 5 رکنی بینچ نے نااہل قرار دیا اس بات پہ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، کمپنی تھی جی ظاہر نہیں کی، اقامہ رکھا ہوا جی اس بات پہ دے دی، اور بعد میں ثاقب نثار صاحب نے اپنی بڑھاس نکالنے کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ کیا اور تا حیات نائل کر دیا، اور جہانگیر ترین کو بھی تا حیات نائل کر دیا۔ تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے آج، اور اطہر مناللہ صاحب تھے ان کے ساتھ، بڑے ریمارکس دیے، انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ابھی سامنے آیا ہے، اس میں اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں۔ تو اطہر مناللہ صاحب جو وکیل کے درخواست گزار کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کیسرانی کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نائل کیا گیا تھا اور اس کیس میں سے انتخابات متاثر ہوں گے، جس پر اطہر مناللہ نے کہا کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تا حیات نائلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے، انتخابات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بیان الفی میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے کو نااہل ہی ہونا چاہیے۔ وکیل درخواست گزار سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح پر پاناما کیس میں فیصلہ دے دیا تھا۔ وکیل درخواست گزار سپریم کورٹ کی تا حیات نائلی کے معاملے میں 2 آراء ہیں۔ چیف جسٹس نے نیب کیسز میں اگر تا حیات نائلی کی سزا سخت ہے تو قتل کی صورت میں کتنی سزا ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ قتل کے جرم میں سیاستدان کی نائلی 5 سال کی ہوگی۔ تو وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اگر بچے کے ساتھ زیادتی جیسا سنگین جرم ہو تو اس کی سزا کتنی ہے، تو وہ اس کی بھی 5 سال سزا ہوگی۔ تو جسٹس اطہر مناللہ نے کہا کہ تا حیات نائلی
اور آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق کوئی نیا قانون بھی آ چکا ہے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ حال ہی میں الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ بڑا اہم اس میں نقطہ آیا ہے۔ اس پر وکیل نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ختم کر سکتی ہے۔ تو جسٹس اطہر منورہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کر کے سپریم کورٹ کا آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی جس بنیاد پہ ثاقب نثار نے جس آرٹیکل کا سہارا لے کے تاحیات نائل کیا نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو، اس پر جسٹس اطہر منورہ نے کہہ دیا کہ نئی قانون سازی کے بعد یہ آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ترمیم کو، الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو کسی نے عدالت میں چیلنج نہیں کیا اور نہ ہی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آیا اس کے خلاف۔ تو یہ میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ امین تو صرف ایک ہی شخصیت ہے۔ ان کا اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھا کہ وہ ہے ذات جس پر اس درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو سچ جھوٹ چلتا رہتا ہے، ہر شخص ہر وقت سچ تو نہیں بولتا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اصل نااہلی تو آرٹیکل 63(a) میں ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پاکستان کی تباہی کرنے والے کو دوبارہ سیاست میں آنا نہیں چاہیے، مگر پھر بھی اس کی نااہلی 5 سال ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ آئین کی زبان کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز آئین میں واضح درج نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان میں جو آئین میں واضح نہیں، اس کی سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے، وضاحت نہیں۔ پھر انہوں نے یہی آرڈر کر دیا، تاہم انہوں نے 2 باتیں آج واضح کر دی ہیں۔ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، اس کیس کی آڑ میں کوئی بنا لے یا کوئی اور بنا لے۔ پھر انہوں نے آج سپریم کورٹ کے ججوں کے ریمارک سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ جو غلط فیصلہ کیا تھا ثاقب نثار نے اور ان کے ساتھیوں نے، آصف سعید کوسہ ہو گئے، گلزار صاحب ہو گئے، عمر عطا بندیال بھی تھے، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ بہرحال اس فیصلے کو اڑانے کی، ہوا میں پھینکنے کی، اس کو رد کرنے کی، اس کو کالعدم قرار دینے کے واضح اشارے آج سپریم کورٹ سے آ گئے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے میاں نواز شریف کے لیے بھی کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب ان کے الیکشن لڑنے میں کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی۔ ایک اور معاملہ ہے، میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں۔ بلاول صاحب اچھی کمپین چلا رہے ہیں اپنی، لیکن ان کے جو سپیچ رائٹرز ہیں وہ مختلف ہیں، اور آصف زرداری کے سپیچ رائٹر مختلف ہیں۔ آصف زرداری کی لائن یہ نہیں ہے کہ نواز شریف سے لڑائی اس حد تک بڑھائی جائے، اور بلاول صاحب یہ اس لیے 2 ان کے ٹارگٹس ہیں۔ ایک تو ٹارگٹ حاصل کرنا جی وزارت عظمیٰ ہے، اگر وہ قسمت میں وہی تو مل جائے گی، لیکن اس کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف نے 3 بار بن کے وزیر اعظم کچھ نہیں کیا، تو چوتھی بار کون سا تیر مار لیں گے۔ تو بلاول صاحب، آپ ان کے بھائی کی کیا تعریفیں کیا کرتے تھے؟ شہباز شریف سپیڈ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کراچی میں پانی نہیں ہے، کلفٹن میں، اپنے گھر میں، تو ہمیں شہباز شریف جیسا بندہ ہوتا تو ہمارے ہاں، تو شہباز شریف کو آپ چیف منسٹر بنا دیں سندھ کا۔ مراد علی شاہ کو کیوں بنایا ہوا تھا؟ آئیڈیا لے لیں شہباز شریف سے۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیں
کہ موٹر وے کس نے بنائے، ایٹمی دھماکے کس نے کیے، سی پیک کا منصوبہ کون لے کر آیا اور اس نے کہاں تک پہنچایا. تو لہٰذا آپ نے کی وزیر خارجہ کے طور پہ اگر کوئی پرفارمنس ہے تو اس کا کریڈٹ آپ کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے وزیر اعظم کو بھی جاتا ہے. تو آپ نے مستقبل میں پھر اکٹھے ہونا ہے، پھر مخلوط حکومت بننی ہے یا قومی حکومت کا ایک انداز بتایا جا رہا ہے بننی ہے. تو لہٰذا بیانات اس حد تک دیں. ویسے آپ کے بیانات کو وہ میاں جویل لطیف کہتے ہیں ہم سنجیدہ نہیں لیتے. جس دن آصف زرداری نے سنجیدہ لے لیا ہم بھی جواب دے دیا کریں گے. تو انہوں نے آپ کو جواب دینے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ عابد شیر علی کا، جو جذبات میں آ کے بہت گفتگو کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی وہ کر لیتے ہیں. تو دیکھ رہے ہیں آپ کی تقریروں کے جواب کے لیے مریم اورنگزیب کو نہیں کہا گیا، طلال چودھری کو بھی اس دفعہ نہیں کہا گیا. طلال چودھری نے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ بلاول کی باتوں کا جواب دیں، تو میاں صاحب نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو نظر انداز کریں، اس کی باتوں کو. کوئی جواب نہیں دیا. تو لہٰذا بلاول صاحب آپ اپنی کمپین چلائیں، پورا رائٹ ہے، اور اس کو آگے بڑھائیں، اپنی پارٹی کو لیڈ دلوائیں، تو پھر آگے بات بنے گی. ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.